الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ایک صاحب کا مجھے سوال آتا ہے کہ مولانا صاحب آپ مردوں کی غلطیاں بیان کرتے ہو جبکہ جھگڑے عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی عورتیں جھگڑا اسٹارٹ کرتی ہے، پھر جھگڑا جو ہے وہ رائی کا جھگڑا پہاڑ بن جاتا ہے، تو لہٰذا عورتوں کی بھی غلطیاں بتائیے، کیونکہ طلاق آج عورتوں کی بدزبانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، طلاق آج عورتوں کے گھر بار کو نہیں سنبھالنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، طلاق آج عورت کے کثرت سے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں۔ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، ہم دونوں کی غلطیوں کو بتا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رہے، آپس میں پیار و محبت رہے۔ جہاں تک آج کل کی عورتوں کی غلطیاں ہیں، یقیناً میں اسے مانتا ہوں، عورتیں بد زبان ہوتی جا رہی ہے، جبکہ میٹھی زبان ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے، نرم گفتار ہوتی ہے عورتیں، لیکن معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہے، معاشرے کی کروٹ جو ہے بدل رہی ہے، وہ یقیناً عورتوں کے اندر چینجز کی وجہ سے۔ مائیں اپنے بچوں کے سامنے بد کلامی کرتی ہے، اپنے شوہر کو ڈانٹتی ہے، تو ان بچوں میں اپنے فادر کے تعلق سے رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ نمبر 1، یہ بد زبانی آپ کے ماں کی وجہ سے بھی آئی ہے، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے بیوی کو بد زبانی سے یاد کرتی ہے، اسے برے القاب دیتی ہے، اس کے ماں باپ کو ٹارگٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، یعنی آپ کی ماں کی عادتیں آپ کی بیوی کے اندر آ گئی، اور آپ کی بیوی کی عادتیں آپ کے بچوں کے اندر آ گئی، اور وہ باتیں سن سن کر آپ نے بالآخر آپ کی بیوی کو طلاق دے دی۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ کو سکون کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ انسان سیکھتا ہے سامنے والے سے۔ آپ تمیز کے ساتھ پیش آؤ گے، تمیز ہی بدلے میں ملے گی۔ آپ غصے کے ساتھ پیش آؤ گے، ظاہر سے بات ہے بہو اپنے ساس پہ چلا تو نہیں سکتی، بہو اپنے ساس کو جواب تو نہیں دے سکتی، کچھ کچھ ہوتی ہے جو دیتی ہے، لیکن سارے تو نہیں دیتے۔ وہ برداشت کرتی ہے، اس کے برداشت کا مادہ پھوٹتا ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آج کل کی لڑکیاں موبائل کا بڑا کثرت سے استعمال کر رہی ہے۔ ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ واٹس ایپ میں ہوتی ہے، ان کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ انسٹا پہ ریل اپلوڈ کرتی ہے، یا فوٹوز ڈال رہی ہوتی ہے، یا اپنے مائکے سے اتنی دیر تک بات کر رہی ہوتی ہے کہ گیس پہ کیا رکھا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اناج کو خراب کر رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں بہو کو چلاتی ہے، بہو شوہر کو چلاتی ہے، اور شوہر جو ہے اس کا پورا غصہ بہو پہ نکال دیتا ہے، جبکہ غلطی یہاں پر اصل بہو کی تھی۔ اسے چاہیے کہ جب وہ گیس کے پاس پہنچے تو اپنا موبائل وغیرہ سب کچھ سائڈ کر دے، اس کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچے کے پاس پہنچے تو موبائل سائڈ میں رکھ دے۔ موبائل پر کثرت سے بات کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو بھی موبائل کی لت لگ جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 3 پر ہے شوہر پر شک کرنا اور شوہر کو برے ناموں سے بلانا۔ بعض بدتمیز عورتیں اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، بعض بدتمیز عورتیں اپنے شوہر کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے، اور بعض بدتمیز قسم کی عورتیں اپنے شوہر کو برے برے ناموں سے بلاتی ہے کہ آپ کو ہمیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ باہر برابر وقت دے رہے ہو، آپ کے پاس ہم پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن فلاں عورت پر آپ خرچ کر رہے ہو۔ یہ فلاں عورت بول کر اس مرد کی عزت کا جنازہ اٹھانا مجھے لگتا ہے تھوڑا مناسب نہیں ہے۔ آپ کو انتظار کرنا چاہیے، جب پختہ ثبوت آپ کو مل جائے پھر اس شخص کے پاس رہنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے، چھوڑ دیجئے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا شوہر رنگ باز ہے، آپ کا شوہر گھٹیا قسم کا انسان ہے، تو اس گھٹیا قسم کے انسان کے ساتھ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ رہو گے، اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے، وہ معاملات پیش آنے والے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے ماں باپ کو بول کر، آپ اپنے بھائیوں کو بول کر شوہر کو یہ کہیے کہ وہ طلاق دے کر مجھے فارغ کر دے، اور وہ یقیناً کر دے گا اگر وہ رنگ باز ہے، اگر وہ برے کاموں میں ملوث ہے۔ تو عورتوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، مردوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔
عورتوں اور مردوں کو سمجھنا چاہیے یہ نکاح ہے، کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جسے پل میں باندھ لیا اور پل میں توڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک پاک رشتے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مومنوں کو کہا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں۔ مرد سردار ہے گھر کا، مرد ڈسپلن کے ساتھ اپنے گھر کو رکھے۔ پہلے جتنی آزادی آپ اپنی بیوی کو پرووائڈ کرو گے وہ بعد میں وہی آزادی مانگے گی۔ پہلے آزادی دے کر پھر کمر کس لینا یہ بے وقوفی ہے۔ آپ اتنی اپنی چادر کھول لیجئے جتنا آپ بعد میں بھی محسوس کر سکو کہ بھئی یہ کھلی رہنے دو۔ پہلے کھول کر رکھ دیا پھر بعد میں کھینچی تانی کر رہے ہو، اب تو جھگڑا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنی بیوی کے بارے میں فکر مند رہیے۔